مقام علی اصغر پر موجود ہیں۔ مقام علی اصغر یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر امام حسین نے اپنے بچے کو ہاتھوں میں اٹھا کر کہا، ہے کوئی جو اس بچے کو پیاسے کو پانی پلا دے؟ پھر زمین پہ رکھا اور کان میں ایک جملہ کہا کہ بیٹا آپ حجت خدا ہیں، ان پر حجت کو تمام کیجئے۔ اسی جگہ پر زمین پر چھوٹے علی اصغر کو رکھ دیا اور اب بچے نے زبان، چھوٹی سی زبان ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ فوج اشقیاء منہ پھیر پھیر کر رو رہی تھی۔ حسین نے فوراً اٹھا لیا اور ایک جملہ کہا، کہنے لگے اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا، ارے میں بچے کو رکھ رہا ہوں جلتی ریت پر، تم خود آ کر اس کو پانی پلا دو۔ اور دوسرا جملہ کہا، کہنے لگے ارے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، 2 بوند اگر پانی پلا دو۔ فوج اشقیاء منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے حرملہ سے کہا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ بس جیسے یہ کہنا تھا، آقا حسین اس نے پروردگار سے جانتے تھے، مشیت پروردگار سے جانتے تھے، بچے کو ہاتھ میں لیا اور اب اس نے حرملہ نے وہ تیر جھوڑا جو گھوڑوں کو گرانے کے کام آتا تھا، اونٹوں کو گرانے کے کام آتا تھا۔ جیسے ہی تیر جھوڑا، ہاتھ لرزے، تیر زمین پر گر گیا۔ عمر سعد کہتا ہے، حرملہ تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرے ہاتھ کیوں لرز رہے ہیں؟ کہ بار بار تو یہی کرتا ہے، تیر جھوڑتا ہے اور پھر تیر تیرے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ کہنے لگا میں جیسے ہی تیر جھوڑتا ہوں نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ در خیمہ سے کوئی بیوی دیکھ رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے شاید بچے کی ماں دیکھ رہی ہے، بچے کو پانی پلایا یا مار رہے ہیں۔ بس اب تیر جھوڑا، تیر بڑا تھا، 3 بھال کا تیر تھا، تیر بڑا تھا، علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا۔ جیسے ہی تیر کا نشانہ لیا اور اب تیر چلا، فَذُبِحَ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، تیر ایک کان کو چیرتا ہوا دوسرے کان سے باہر گیا۔ اصغر ہاتھوں پہ حسین کی منقلب ہو گئے، خون جمع ہو گیا۔ امام نے چاہا کہ آسمان کی طرف بڑھا دے، آواز قدرت آئی، اے حسین یہ نہ کیجئے گا، قیامت تک زمین پر کوئی بارش نہ برسے گی۔ حسین نے زمین پر خون کو پھینکنا چاہا، آواز قدرت آئی، حسین یہ نہ کیجئے گا، زمین سے اناج نہ اگے گا۔ ایک مرتبہ امام نے چہرے پہ خون کو ملا اور اب 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں۔ ارے ماں کو بتائیں تو کیسے بتائیں؟ کہنے لگے رضن بے قضائہی و تسلیما لامرہ، پالنے والے تیری رضا پہ راضی رہا، تیرے امر کو تسلیم کیا۔ بس ایک مرتبہ امام حسین خیمے میں داخل ہوئے، آبا ڈال کے سکینہ نے سوال کیا، بابا بھیا کو پانی پلا کر آئے۔ دامن ہٹایا آبا کا اور کہا، بیٹی سکینہ دیکھ علی اصغر کو پانی پہ۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بر محمد علی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ہم ہے کہ جہاں پر حسین کا کڑی الجوان علی اکبر زمین کربلا پر آیا، حسین نے رخصت کیا۔ میں کچھ مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حسین نے رخصت کیا تو جب امامہ باندھا نا، گھٹنے پر امامہ بنتا ہے، امامہ باندھا تو ایک ایک بل دیتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امامہ سر پر رکھا، زرہ پہنائی اور پہنانے کے بعد ایک مرتبہ
अली अकबर को इजाज़त दी, बेटा आप जाइए मख्तल की तरफ, मुझे ख़बर देते रहिएगा। जैसे ही अली अकबर ने बाप को अलविदा किया, बाप ने रुखसत किया, मौला ने ये महसूस किया अली अकबर ने कि बाबा पीछे आ रहे हैं। कब बाबा, अभी तो आपने मुझे रुखसत किया था, अभी आप पीछे क्यों आ रहे हैं? कहा बेटा काश तेरा भी तेरा एक ऐसा खूबसूरत बेटा होता तो तुझे मालूम होता जवान बेटे को रुखसत करना कितना मुश्किल होता। अली अकबर को रुखसत किया, अली अकबर जंग करके लौटे। कहा बाबा मैंने जंग कैसी की? कहा बेटा बहुत बेहतरीन जंग की। कहा बाबा अगर 2 बूंद पानी मिल जाता ना तो मुझ में ताकत आ जाती। बाबा फिर मैं ऐसी जंग करता ना कि आपका कोई दुश्मन बाकी नहीं बचता। एक मर्तबा इमाम हुसैन कहने लगे अली अकबर पानी के लिए तो जंग है, अली अकबर अगर बहुत प्यास लग रही है तो ऐसा करो अपनी जुबान मेरी जुबान पे रख दो, शायद लुआबे दहन के मस होने से तुम्हारी प्यास थोड़ी हल्की हो जाए। अली अकबर ने जुबान हुसैन की जुबान पे रखी और फिर जुबान निकाल ली और कहने लगे बाबा मेरी जुबान से ज्यादा आपकी जुबान खुश्क है। बाबा मैं मक्तल की तरफ जा रहा हूं, पानी लेकर आऊंगा। लेकिन एक मर्तबा अली अकबर ने सजा दी, बाबा मदद को आइए मुझे मारा गया। अब एक मर्तबा ज़मीन करबला पे हुसैन गिरते हैं, कभी उठते हैं, पुकारते जाते हैं बेटा आवाज दो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बेटे की आवाज सुनना थी, बेटा बाप को आवाज देते जा रहा है। हुसैन करीब आते जा रहे हैं, आने के बाद इसी मकाम पर गिरे हुए अली अकबर। एक मर्तबा हुसैन ने कहा बेटा अभी तुम में कुछ जान बाकी है, मैं तुम्हें लेकर खैमागाह की तरफ चलता हूं, ऐसा करो मेरी मदद करो। एक हाथ सर के नीचे डाल दिया, एक हाथ दोनों टांगों के नीचे डाल दिया। कहा बेटा मैं अकेले उठा नहीं पाऊंगा आपको, ऐसा कीजिए आप भी दोनों हाथ मेरी गर्दन के गिर्द डाल दीजिए। अली अकबर ने एक हाथ डाला, दूसरा हाथ नहीं डाला। एक मर्तबा आका हुसैन ने कहा बेटा अली अकबर क्या माजरा है, दूसरा हाथ सीने पे क्यों रखा हुआ? कहा बाबा इस बुढ़ापे में कोई दुख नहीं देना चाहता। कहा बेटा क्या बात है दिखाओ मुझे। अली अकबर ने हाथ हटाया, कलेजे में देखा बर्छी की अनी टूटी हुई थी। कहा बेटा तकलीफ हो रही है, मैं निकालता हूं। आसमान की तरफ देखा, एक हाथ जमीन करबला पे रखा, आसमान की तरफ देखा। ऐ अल्लाह के रसूल मेरी आंखों पे पट्टी नहीं है, मेरे इस्माइल के हाथ बंधे नहीं है, इब्राहिम को भी लाइएगा, इस्माइल को भी लाइएगा। बर्छी निकालना थी, कलेजा तड़पा, अली अकबर का जिस्म तड़पा, जमीन करबला में जलजला आया। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब बाहर आई, भैया क्या अली अकबर को उठाने में मदद करूं? कहा नहीं ज़ैनब तेरे पर्दे पर अली अकबर कुर्बान कर दिया। है अली अकबर, है अली अकबर, कहती थी ये माँ खून भरी मैया से लिपट कर। है अली अकबर, है अली अकबर, अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शहानी, अफसोस के रासाई न तुमको ये जवानी, कैसा था मुक़द्दर। है अली अकबर, 18 बरस बाल के परवान चढ़ाया, 18 बरस बाल के परवान चढ़ाया। वो
گے والا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دل پر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائیں گی صغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا یہ ہو گیا دل پر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ویر آجا ویر نا کر خواب درانے لے درد درد مکادا اکبر میں مر جاواں گی ویر آجا بر میں مر جاواں گی ویر آجا اوہی رستے اوہی موے اوہی مٹیاں اکبر اوہی ٹانگا اوہی آسان اوہی چٹیاں اکبر بیت لے اکبر میں سب مل کے جواب دے مر جاواں گی آ جاؤ نا سامنے ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی ویر آجا ویر نا مینوں خواب ڈراندے نے پیر دے درد مکا جا اکبر میں بس 2 منٹ ویر آجا بر میں مر جاواں گی ویر آجا کوئی ہوتا میرا اپنا میرے اترو بنڈا آ کے سرتے میرے کوئی کدی سایہ کردا خاک تو مینوں آپ اٹھا دے کہندا تخت تے آ جا اکبر میں مر جاواں گی ویر آجا اکبر میں مر آپ لوگ سب زیارت کر کے آ جائیں تو ہم اب پڑھتے ہوئے نکلیں گے کیونکہ اب ٹائم ہو رہا ہے اسی طرح پڑھتے ہوئے جائیں گے مینوں خواب ڈرانے نے پیر دے درد مکا جا اکبر میں مر جاواں گی ویر آجا میرے دادے کولو جیویں
زینب پوچھیا بھیڑ بازار دا مینوں بابا مطلب دس جا اس طرح مینوں غیر نشان دا مطلب تو سمجھاوا اکبر میں مر جاواں ماتم کرتے چلتے کیونکہ وہ آگے مقام بند ہو جائے گا قدم قدم نیاز مولا اکبر میں مر جاواں گی تے ویر آجا ویر نا مینوں خواب ڈراندے نے بین دے درد مکا جا اکبر میں مر جاواں گی تے ویر آجا درداں دے ماری سورا رو آکھے چک چک باواں کیوں دے کے مینوں ٹر گیا پیڑا ہو کے اتروہاں چلیے آئیے پڑھتے بھی چلیں گے چمکنا جاواں جلوس کی صورت میں چلیں گے کتے میں اجڑی دیا شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والسلام علی اہلہ مقام جعفر صادق اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ 3 سال ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق یہاں آ کر رکے تھے، یعنی ان کا یہاں گھر بھی تھا، یہ مقام جعفر صادق بھی ہے اور ایکچولی یہ باغ امام جعفر صادق ہے۔ یہ باغ صدام نے اپنے دور میں جلا لیا تھا اور اب یہ اندر سے چونکہ تو زیارت نہیں ہو پائی، ورنہ آپ اندر جاتے تو اندر ایک ہال ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ اس پوری جگہ پر ایک بہت بڑا باغ تھا اور اس میں مولا کا گھر تھا۔ تو وہ روایت جو زیارت وارثہ والی ہے وہ روایت یہیں سے ہمیں ملی ہے کہ ایک دن امام تشریف فرما تھے اور ایک صحابی مولا سے ملنے کے لیے آیا، تو امام جانے کی تیاری میں تھے، تو اس نے امام سے پوچھا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہاں پر قبر حسین ہے اور میں قبر حسین پر جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا اجازت ہے کہ میں بھی ساتھ چلوں؟ اس نے کہا کہ امام نے کہا کہ بالکل ساتھ چلو، اور امام نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس طرح سے زیارت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد مولا نے نیا لباس پہنا اور آگے فرات کا ایک دہانہ ہے، وہ امام کے دور میں تو نہیں تھا لیکن بہرحال فرات تک امام گئے، نہر فرات تک غسل کیا، نیا لباس جو مولا نے پہن کے ہی آئے تھے اسے دوبارہ پہنا، خوشبو لگائی، اور پھر جس شاہراہ سے ہم آئے ہیں شارع سدرہ، اسی شاہراہ سے امام قبر، کیونکہ وہ قبر امام حسین تک سیدھا جاتی ہے۔ شارع سدرہ کا میں آپ کو بتا دوں کہ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو۔ اس وقت بیری کا درخت امام حسین کی قبر کی نشانی ہوا کرتا تھا، یعنی 2 قبریں ہیں نا، ایک حضرت عباس کی ایک امام حسین کی، تو پتہ چلے کہ کیسے کون سی امام حسین کی اور کون سی حضرت عباس کی ہے، تو بیری کا درخت وہاں لگا ہوا تھا، تو وہ شارع سدرہ اسی لیے کہلاتی ہے کہ بیری کے درخت والی شارع یا بیری کے درخت والا روڈ۔ تو پھر یہ بیری کا درخت کہاں گیا؟ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ لعن اللہ من قطع شجرۃ السدرہ، کہ جس نے درخت سدرہ کو، بیری کے درخت کو کاٹا، اللہ اس پر لعنت کرے۔ اور ہارون رشید نے وہ درخت کٹوا دیا تھا تاکہ امام حسین کی زیارت میں خلل آ جائے، لوگ پریشان ہو جائیں کہ امام حسین کی قبر کون سی ہے، وہ حضرت عباس کی قبر کے پاس جائیں، کبھی شہدائے کربلا کے پاس جائیں، لیکن امام حسین کی قبر ان کو نہ ملے۔ تو بہرحال امام نے غسل کیا، نیا لباس پہنا، خوشبو لگائی، اور اس کے بعد قبر حسین کی طرف بڑھے، اور پھر صحابی سے کہا
کہ اب سنو کہ میں کیسے زیارت پڑھ رہا ہوں. اور پھر وہ زیارت کے جملے السلام علیکہ یا وارث آدم و صفوۃ اللہ، وہ پوری زیارت وارثہ پڑھی امام نے. اور امام نے کہا کہ اب تم پر یہ ضروری ہے کہ یہ زیارت میرے شیعوں تک پہنچاؤ، تاکہ جو امام حسین کی زیارت پر آئے وہ اسی طرح سے سلام کرے جس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ میرے جد پر سلام کیا جائے. تو مولا یہاں رہا کرتے تھے، 3 سال مولا رہے ہیں. اور جب کربلا میں رہے، جب نجف میں رہے، تو آپ نے مسجد سیلا میں وہ گھر دیکھ لیا جو مقام جعفر صادق ہے، وہاں پہ امام جعفر صادق کا گھر تھا. بس یہاں پر یہی بات ہے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والسلام علی اہلہا. یہ جو نہر نما آپ کو دکھ رہی ہے اور سب نے آپ کو کہا کہ نہر فرات پہ جائیے، تو یہ نہر فرات نہیں ہے. یہ بس کہنے کو ہے نہر فرات. یہ پانی فرات والا ہے، البتہ یہ نہر فرات نہیں ہے. نہر فرات اگر ہم یہاں سے باہر نکلیں گے کربلا سے تو آپ کو دکھ جائے گی، اور وہ بہت اچھی یعنی بہت زیادہ بہتا ہوا پانی ہے. پھر یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں یہاں سے فرات بہہ رہی تھی پہلے، یعنی ائمہ کے زمانے میں، اور یوں کہیے کربلا کے واقعے کے وقت یہاں سے فرات بہہ رہی تھی. لیکن کربلا کے واقعے کے بعد فرات سوکھتی گئی اور بہت پیچھے ہو گئی. تو ہندوستان کی ایک رانی تھی تاجدار بہو، ان کا حسینیہ بھی ہے، یعنی امام بارگاہ بھی ہے تاجدار بہو کا. اور وہاں پہ بڑے بڑے شعراء پڑھتے تھے، اور میر انیس وغیرہ نے بھی وہاں پر کلام پڑھے ہیں. تو وہ جب یہاں پر آئی تھی تو انہوں نے بڑا سارا سونا جو ہے وہ امام کی تربت پہ چڑھایا تھا. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ یہاں آئیں تو انہوں نے کہا کہ نہر فرات کہاں ہے؟ تو ان کو ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ تو نہر تو بہت پیچھے رہ گئی. تو انہوں نے یہاں پر کھنچوائی ہے. یہ نہر ایک شاخ ہے، یہ ایک طرح سے یہ نہر انہوں نے کھنچوائی کہ بس ایک یاد باقی رہے کہ لوگ آئیں یہاں پر تھوڑا ذکر کریں حضرت عباس کا، امام حسین کا. تو اب یہ سمجھیں یہ ٹھہرا ہوا پانی ہے، اسٹیگننٹ واٹر ہے. اور یہ وہ فرات نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ حضرت عباس نے جس کے لیے جنگ کی ہو. یہ اس کی آپ حالت دیکھیں. تو یہ بس ایک تھوڑا سا پانی ہے جو ہے کھینچا ہوا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے. اچھا، یہ مقام صاحب الزمان جو ہے اس کی بھی کوئی یعنی کوئی بیک پر کوئی بہت مضبوط بات نہیں ہے. اس مقام سے کئی مجتہدین نے امام زمانہ کو، امام حسین کی، یہ بالکل شہر سدرہ پر ہے، تو امام حسین کی زیارت پر جاتے ہوئے دیکھا اور یہاں ملاقات ہوئی. تو امام زمانہ کی غیبت صغریٰ میں اور کبریٰ میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہاں سے امام زمانہ کو دیکھا جاتا ہے. تو پھر آیت اللہ مرشی نجفی کے کہنے پر یہاں پر مقام صاحب الزمان بنایا گیا تاکہ ایک یاد رہے کہ امام زمانہ یہاں سے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بس یہ 2 باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود تھی. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. کی امانت ہے غازی کا علم، بخشش کی ضمانت ہے غازی کا علم لوگو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.